آج ہم آپ کو خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں کچھ ایسی معلومات پہنچائیں گے جو اس سے پہلے نہ تو آپ نے سنی ہوں گی اور نہ ہی پڑھی ہوں گی۔ دوستو، ہارون رشید پانچویں مشہور ترین خلیفہ تھے۔ وہ 786 سے 809 تک مسند خلافت پر فائز رہے۔ ان کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں فن و حرفت نے عروج حاصل کیا۔ ان کا دربار اتنا شاندار تھا کہ معروف کتاب الف لیلہ انہی کے دربار سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ ہارون تیسرے خلیفہ المہدی کے صاحبزادے تھے، اور جب وہ خلیفہ بنے تو اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ ہارون رشید کے دور میں عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا، اور یہ خوشحالی اور علم و فن کا دور تھا۔ انہوں نے بغداد میں ایک نیا محل تعمیر کرایا جو اس سے قبل کے تمام محلات سے زیادہ خوبصورت اور بڑا تھا، جس میں ان کا معروف دربار بھی تھا، جس سے ہزاروں درباری وابستہ تھے۔ ہارون رشید کئی اوصاف کے مالک تھے۔ ایک طرح عیاش اور عیش و عشرت کی زندگی، تو دوسری طرف دیانتدار، پابند شریعت، علم دوست اور علماء نواز تھے۔ ایک سال حج تو ایک سال جہاد کیا کرتے تھے۔ عسکری شعبے میں ہارون ایک جانصار سپاہی تھے جس نے اپنے وقت میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ خلیفہ ہارون رشید بڑے حاضر دماغ تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، آپ کبھی کسی بات پر لاجواب ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں لاجواب ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا بیٹا مر گیا اور وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور غم نہ کریں۔ اس نے کہا، میں اپنے بیٹے کے مرنے پر کیوں نہ آنسو بہاؤں، جس کے بدلے خلیفہ میرا بیٹا بن گیا۔ دوسری مرتبہ مصر میں کسی شخص نے حضرت موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں نے اسے بلوا کر کہا، حضرت موسیٰ کے پاس تو اللہ کے دیے معجزات تھے، اگر تو موسیٰ ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ اس نے جواب دیا کہ موسیٰ نے تو اس وقت معجزہ دکھایا تھا جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تم بھی یہ دعویٰ کرو تو میں معجزہ دکھاؤں گا۔ تیسری مرتبہ لوگ ایک گورنر کی غفلت اور کاہلی کی شکایت لے کر آئے۔ میں نے کہا کہ وہ شخص تو بہت نیک، شریف اور ایماندار ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ پھر آپ اپنی جگہ اسے خلیفہ بنا دیں تاکہ اس کا فائدہ سب کو پہنچے۔ کہتے ہیں کہ عظیم فرمانروا ہارون رشید اپنے دن کا سکون اور راتوں کی نیند اڑنے پر بڑے پریشان تھے، اور اپنی بے سکونی دور اور چین حاصل کرنے کے لیے بہت مضطرب تھے۔ بے چینی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے وزیر فضیل بن ربیع کو حکم دیا کہ کوئی روحانی عامل تلاش کرو جو اس کی بے چین طبیعت میں سکون پیدا کر دے۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بے شمار عامل اور فاضل لوگوں سے رجوع کیا، مگر ہارون رشید کی بے چینی دور نہ ہو سکی اور اس کے قلب کو سکون نہ ہو سکا۔ وزیر نے ایک روز خلیفہ سے کہا، اب صرف ایک بزرگ ہستی بچی ہے جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور وہ کسی کی جاہ و حشمت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس صوفی بزرگ کا نام فضیل بن عیاض ہے۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو فوراً وزیر کو ساتھ لے کر ان صوفی بزرگ کے سادہ سے حجرے میں جا پہنچے۔ بزرگ نے دروازے پر دستک سنی۔ معلوم ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید ملنے کے لیے آیا ہے، تو کچھ دیر سوچنے کے بعد حجرے میں جلتا ہوا دیا بجھا دیا، دروازہ کھول کر حجرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ہارون رشید اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے سلام عرض کرتے ہوئے صوفی صاحب سے مصافحہ کیا۔ بزرگ کا ہاتھ چھوتے ہی خلیفہ نے اپنے بدن میں ایک ٹھنڈک محسوس کی، پھر اپنے آنے کا مقصد عرض کیا۔ خلیفہ کی بات سن کر صوفی بزرگ نے کہا، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازے پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کو بزرگ کی باتوں سے سکون مل رہا تھا۔ بزرگ نے پھر کہا، ہارون رشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے، کاش یہ ہاتھ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ سن کر ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صوفی بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، ہارون، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ مرتے وقت
کوئی وزیر کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ یہ سب سن کر ہارون رشید پر رکت طاری ہو گئی۔ وزیر نے دیکھا تو بزرگ سے کہا کہ نرمی فرمائیں، اس کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی یہ حالت کیسی ہو رہی ہے۔ بزرگ نے وزیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بتاتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے۔ کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی فعل سے ٹوکا؟ تم ایسا کر بھی سکتے ہو، مگر تمہیں تو تمہاری وزارت عزیز ہے۔ اس کے بعد صوفی بزرگ نے خلیفہ ہارون رشید کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتے ہو تو بچا لو، ہرگز دیر نہ کرو۔ کل کس نے کہاں دیکھا؟ تیرے دل میں رعایا کے کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی، کدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ اس نصیحت کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی زندگی یکسر بدل گئی۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بہت ہی دیندار اور صاحب علم و فضل خاتون تھی۔ ان کے محل میں 1000 باندیاں 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت بھی مشغول رہتی۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک مرتبہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آئیں۔ ان دنوں پانی کی قلت تھی اور حجاج کرام کو خاص طور پر بہت تکلیف تھی۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں بہت رنج ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک فقید المثال کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ نہر کی کھدائی کا منصوبہ بنانے کے لیے مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ انجینئرز کے منصوبے کے مطابق سرحد سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نپٹنا پڑے گا اور سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کر منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ سن کر زبیدہ نے انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کرو، خواہ کلاہڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھولے بغیر دریا برد کر دیا اور کہنے لگی، الہی، میں نے دنیا میں کوئی حساب نہیں دیا، تو بھی مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ یہ واقعہ البدایہ و نہایہ میں بھی درج ہے۔ دراصل ہم آج اس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں فلاحی اداروں سے بھی امداد سفارش کے بغیر نہیں ملتی۔ سرکاری تو کیا، غیر سرکاری امداد بھی سفارش کے بغیر ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ نہ ہی حقدار کو ترقی ملتی ہے، جبکہ اعلیٰ عہدوں اور وزارتوں پر براجمان لوگوں کا کیا کہنا، ان کی کارکردگی کے بارے میں کون آگاہ نہیں۔ صوفی بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خلیفہ ہارون رشید کی گئی نصیحت آج ان سب کو آواز دے رہی ہے جو اپنے قلب کی بے چینی کو محسوس کرتے ہیں یا اس دولت سے محروم ہیں۔ مادہ پرستی کے باعث یورپ میں بھی نفسیاتی امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آج صرف مغربی نہیں بلکہ معاشرے میں بھی ذہنی امراض بڑھ رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے رزق میں تو اضافہ ہوا ہے مگر سکون میں کمی آ رہی ہے۔ سائیکل والا موٹر سائیکل، موٹر سائیکل والا کار اور کار والا لگژری سواری کے چکر میں اپنا سکون تک غارت کرنے کو تیار ہے۔ کوئی تو اپنے وطن میں بینک اکاؤنٹ بھرنے پر بھی مطمئن نہیں بلکہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں اکاؤنٹس پر اسے سکون نہیں، شاید اس لیے کہ ہمارے عقیدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ تو کیا ہے لیکن نجات کا نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت میں فرماتے ہیں کہ ایک گائے روزانہ جنگل میں جا کر خوب سیر ہو کر کھاتی ہے، مگر رات بھر اس غم میں دبلی پتلی ہو جاتی ہے کہ صبح کو کچھ کھانے کو ملے گا بھی یا نہیں۔ اگلے دن کی فکر کرتے وقت یہ نہیں سوچتی کہ روزانہ اس کو کون رزق دے رہا ہے۔ انسان کا نفس ایسا ہی ہے جو کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ بس ہمیں اللہ رب العزت سے قناعت پسندی اختیار کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے
اور دین کی کامل اتباع طلب کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پچھلی ویڈیوز کی طرح پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔